انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 50 کا ترجمہ تفصیل پڑھنے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے مابین فیصلہ فرما دے، تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ اپنا پھیرنے لگتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی منافق کا زمین کے معاملے میں ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ اس معاملے کے اندر وہ سچا ہے، اور یہ بشر نامی منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اور اس کو یقین تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس و انور کے اندر جب ہم فیصلہ لے کر جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے حق کے اندر ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے اس نے خواہش کی کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن منافق جانتا تھا کہ وہ باطل ہے اور نبی پاک عدل و انصاف میں کسی کی بھی رعایت نہیں فرماتے، اس لیے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے کا اس نے اصرار کیا۔ پھر یہ دونوں وہاں فیصلہ کروانے کے لیے گئے، لیکن یہ منافق پھر بھی نہ مانا۔ پھر یہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو فیصلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا میرا فیصلہ وہی ہے۔ آپ کا فیصلہ بھی انہوں نے نہ مانا۔ پھر یہ دونوں شخص سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر آئے اور سارے کا سارا اپنا معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہریے، میں آپ کے مابین ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ اپنی ننگی تلوار لے کر آئے اور اسی منافق کا سر آپ نے اپنی خدمت اپنے گھر کے اندر ہی اڑا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ منظور نہ ہو، عمر کی بارگاہ کے اندر اس کا یہی فیصلہ ہے۔ پھر اس کے اوپر بھی قرآن پاک کی آیات بینات نازل ہوئیں، اور اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ نبی پاک کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے، اور ان کے ہاں حاضری اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری ہے، کیونکہ ان لوگوں کو نبی پاک کی طرف بلایا گیا تھا جسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی طرف بلایا گیا۔ ارشاد فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب لوگ اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ نبی پاک کے حکم کی مخالفت یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ منافق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، اگر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف کو چھوڑ کر ان منافقین کے حق میں فیصلہ فرما دیں تو پھر یہ خوشی خوشی اپنے فیصلے کی طرف آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ وعلیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی منافقین کے اعراض کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے دلوں میں کفر و منافقت کی بیماری ہے، یا انہیں ہمارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی جان پر ظلم کرے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے صادق و امین بنا کر بھیجے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کسی پر ظلم کرنا یہ محال ہے، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ نبی پاک کا فیصلہ حق و قانون کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی دیانتدار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت سے غلط فیصلہ کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ حق سے اعراض کرنے کی بنا پر خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ و رسول کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ و رسول کو جھٹلا کر اپنے اوپر جہنم لازم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہم سب کو اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اطاعت مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔